Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات کرتے ہیں مولانا طارق جمیل کے بیانات کی، جو ایک کتاب بیانات جمیل میں چھپے ہیں. اس کے پیجز 112 اور 113 پر کچھ ایسی عبارات موجود ہیں جو ایک ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہو، کئی سال سے خطابت بھی کرتا ہو اور عالم بھی اپنے آپ کو گردانتا ہو، اور ساتھ ساتھ عشق الہی کہتا ہو کہ مجھ میں بہت ہے، اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار بھی کرتا ہو، ایسے شخص سے جس کے اتنے زیادہ یعنی ان کے اوپر کوئی بات کریں تو ڈیفینڈ کرنے والوں کی ایک قطار لگ جاتی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی تقاریر میں اس طرح کے جملے، اور وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، ان کا صدور ہونا اور کتابی شکل میں ان کا لکھا جانا، پبلش ہونا اور بکنا ان کتابوں کا، یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے تقریر میں صحب ہو گیا، لیکن یہ تو باضابطہ چھپی ہوئی موجود ہیں، اور کبھی کبھی انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہ الفاظ میں باہر آ جاتا ہے. آپ کو بڑا عجیب لگے گا جب میں آپ کو ان کی اس کتاب کی چند صفحات دکھاؤں گا، جس میں انہوں نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جو سورہ توبہ کی آیہ نمبر 43 ہے، اس کو بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ مجرم کا اطلاق کیا ہے. حالانکہ یہ ایک مسلمہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. جس آیہ مبارکہ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ ہے عفا اللہ عنکا، درگزر فرمایا ہے اللہ نے آپ سے. وجہ کیا تھی؟ پچھلی آیہ مبارکہ 42 اور 43 جو ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ منافقین مدینہ نے جب حضور نے کہا کہ چلو ہم تبوک کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ رومن آرمی سے ٹکر ہوگی، یعنی کہ ہم تو واپس آئیں گے ہی نہیں. اس خیال میں، اپنی ان خام خیالیوں میں، کیونکہ وہ ایمان والے تو تھے نہیں، منافق تھے، انہوں نے ہیلے بہانے شروع کیے. کسی نے کہا کہ بھئی وہاں آپ کو پتہ ہے روم کی عورتیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں اور کہیں میں زنا نہ کر بیٹھوں. کسی نے کہا میری خالہ بیمار ہے، کسی نے کہا میری ماں بیمار ہے، کسی نے کسی اور کی بیماری کا بہانہ کیا، کسی نے کہا کہ سخت گرمی کے مہینہ ہے اور فصل پکا چاہتی ہے، تو کسی نے فصل کا بہانہ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رخصت دے دی. تو اللہ عز و جل نے کہا کہ لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، کہ میرے پیارے نبی آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی تھی کہ یہ نہ جائیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ انہیں اجازت نہ دیتے، انہوں نے ویسے بھی نہیں جانا تھا، اور پھر حق اور باطل سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا اور یہ جھوٹے سب کے سامنے آ جاتے. تو امام عبد الرزاق نے مصنف میں اور ابن جریر نے عمر بن میمون سے یہ قول نقل کیا ہے کہ دو کام ہیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا. ایک تو یہ مسئلہ تھا جو میں نے آپ سے ذکر کیا منافقین کا، اور دوسرا قیدیوں کا فدیہ لینا جو بدر کے بعد ہوا. تو عفا اللہ عنکا لما اذنت لهم کا میں نے آپ کو کانٹیکس دے دیا ہے. اب بظاہر میں نے آپ کو ترجمہ بھی بتا دیا ہے. تفسیر تبری میں اس آیہ مبارکہ کے تحت اس کی جو تفصیلات آتی ہیں وہ مصنف ابن عبد الرزاق اور ابن جریر کے حوالے سے وہ بتا دیا. اب آ جائیں مولانا طارق جمیل اس پر کیا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کس پہلو سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. یہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عتاب میں محبت، یعنی اللہ نے اپنے پیارے نبی پہ عتاب فرمایا. آپ نے منافقین کو اجازت دے دی تبوک کی لڑائی میں کہ اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے پوچھا بھئی اجازت کیوں دی، یہ پوچھا کیوں اجازت دی، لیکن آپ کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، اس میں تھوڑا سا عتاب تھا. تو نبی کے لیے لفظ عتاب کا استعمال پہلے تو یہ دیکھ لیں کیوں اجازت دی. لیکن اس خوبصورت طریقے سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ پہلے معافی کا اعلان فرما دیا، پھر کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پر یہ بتاؤ کہ ان کو اجازت کیوں دی تھی. اگلے صفحے 113 پہ لکھتے ہیں. اب یہ جو عبارت ہے نا، یہ بہت ہی گستاخانہ عبارت ہے جو طارق جمیل صاحب لکھتے ہیں. سبحان اللہ، کیا عجیب ہے، اللہ اکبر، جرم آپ کا، آپ معاف ہے، استغفر اللہ العظیم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یعنی اللہ کے نبی کو مجرم کہہ رہے ہیں طارق صاحب، جمیل صاحب.
اور پر یہ بتاؤ کہ انہیں اجازت کیوں دی، لما اذنت لہم، اگر کسی پہ اللہ نے عتاب بھی کیا تو اس محبت کے ساتھ کہ پہلے اعلان ہو رہا ہے پھر آپ کو معاف کیا. یعنی استغفر اللہ العظیم بندہ پڑھے اور کیا پڑھے. اب آپ خود دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کتاب کے صفحات کو. یعنی ایک شخص اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتا ہو، پھر عفا اللہ عنک کا ترجمہ بھی یہ کرتا ہو جو تنقیص کا پہلو جس سے نکلتا ہو. اسی لیے سنی علماء ان لوگوں کی گرفت کرتے ہیں کہ تم لوگ نبی کی شان کو سمجھے ہی نہیں. چونکہ سمجھے نہیں اس لیے تم لوگوں سے یہ صاحب ہو جاتے ہیں، کیونکہ تمہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ نبی کون ہے، نبی کا مقام کیا ہے. دیکھیں حدیث کی کتابوں میں آپ امام ابن ابی حاتم اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح ابو شیخ نے حضرت موروق العجری سے بھی بیان کیا ہے کہ یہاں پر عفا اللہ عنک کا کیا معاملہ ہے. لیکن اس کے اوپر میں آپ کو کئی تفاسیر بھی بیان کروں گا جو مفسرین کرام نے. عفا اللہ عنک کا یہ معنی نہیں ہے صرف کہ معاف کر دیا کہ کوئی غلطی ہو گئی تھی، استغفر اللہ العظیم. امام ابن ابی شیبہ اٹھا کے دیکھیں المصنف میں، ابن منظر ہیں، ابن ابی حاتم ہیں، انہوں نے اس آیہ مبارکہ کے اندر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ سے اجازت طلب کریں، بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرما دیں تو پھر بیٹھے رہیں. ان کا یہی مقصد تھا، اسی لیے آئے تھے یہ. لیکن یاد رکھو کہ یہ تمام معاملات کب کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع نہیں فرمایا تھا کہ اے نبی آپ ان کو اجازت نہیں دے سکتے، ایسی کوئی آیت نہیں اتری تھی. اس لیے حضور نے اجازت دی، اپنے حق کو استعمال کیا. اسی طرح بدر کے موقع پر کوئی آیت نہیں اتری تھی کہ فدیہ نہیں لے سکتے، تو فدیہ لیا تو کسی حکم کی عدولی نہیں کی. کیونکہ کوئی گمان کیسے کر سکتا ہے کہ رب کے فرمان ہو اور میرا مدنی پاک اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اتباع رب کون کر سکتا ہے؟ خدا کا خوف کرو یار. آپ لکھتے پھر رہے ہو جرم کیا آپ نے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ترک اولا کیا، بس ترک اولا جرم نہیں ہوتا. استغفر اللہ العظیم. ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا بھرا ہوا ہے، اللہ ہدایت دے. یاد رکھو امام نحاس رحمت اللہ علیہ نے ناسخ میں اسی آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول ذکر کیا ہے کہ اس آیت سمیت 3 اور آیات منسوخ ہو چکی سورۃ النور کی آیت سے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. بس جب وہ اجازت مانگے آپ سے، آپ اپنے کسی کام کے لیے تو آپ انہیں اجازت دے دیں ان میں سے جسے آپ چاہیں، تو بات ختم ہو گئی. اچھا یہی روایت ابن منظر نے بھی روایت کیا ہے، ابن ابی حاتم نے بھی، امام نحاس نے بھی، اسی طرح ابو شیخ نے بھی، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد اللہ نے سورہ نور میں جب یہ آیت نازل فرما دی جو میں نے آپ سے ذکر کی، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. تو آپ کو اللہ نے اجازت دے دی، جسے چاہیں آپ اجازت دیں، جسے چاہے نہ دیں. تو معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات لکھنا بھی اگر آپ غور کریں تو خلاف ادب ہے اور سخت ادب ہے اور سخت گستاخی. تو اس لیے جب میری نظر اس پر سے گزری تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت افسوس ہوا کہ کسی اللہ نے اتنا بڑا کسی کو پلیٹ فارم دیا ہو اور وہ اپنے نبی کی شان کو یوں بیان کرے. بیان شان کرنا چاہتا ہے لیکن الفاظ ایسے نکل رہے ہیں. اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ اے میرے پیارے نبی، اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے، جانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن بات سب پر کھل جاتی. یہ معذرتوں کے جو پہاڑ لگا کے رکھے ہیں یہ سب کے سامنے آیا ہو جاتے. یہاں یہ جو کلمات میرے رب نے فرمایا نا، عفا اللہ عنک، اس میں لوگوں کو مغالطہ لگ گیا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استغفر اللہ العظیم رب تعالیٰ نے عتاب فرمایا. یا دیکھو یہاں یہ کلمات کسی گناہ کی معافی کا ذکر کرنے کے لیے نہیں ذکر کیے گئے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے تفسیر کی کتابیں تعظیم کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی، انہوں نے کہا یہاں عرب میں یہ دستور تھا کہ اظہار تعظیم و تکریم کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کی عزت و توقیر کا اظہار مقصود ہوتا تو اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز ایسے کلمات سے کرتے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ضمن میں کہ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر میں بڑے مبالغے کا اظہار کیا ہے. یہاں تعظیم و توقیر کا پہلو
نکلتا ہے اور آپ مجرم ٹھہرا رہے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ اور اس طرح کے جب بیانات لوگ کرتے ہیں تو امام فخر الدین رازی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ آپ نے لکھا کہ منکرین عصمت انبیاء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا کہ انبیاء سے گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا گناہ کی فرع ہے، اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر اللہ نے ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے؟ تو اس ضمن میں نے آپ سے بتایا کہ حضرت قتادہ اور عمر ابن میمون نے کہا کہ حضور نے یہ دو کام فرمائے ہیں جس کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، ایک تو یہ اور پھر بدر میں قیدیوں کا۔ تو امام رازی نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے تو یہ سمجھ لو کہ عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، کلام عرب میں تعظیم و تکریم کا کلمہ ہے کہ جس کو کلام کی ابتدا میں ذکر کیا جاتا ہے، اور جو شخص متکلم کے نزدیک، بولنے والے کے نزدیک بڑی عظمت والا ہو، بڑے اکرام والا ہو، اس کے متعلق وہ ایسے کہتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے میرے معاملے میں یہ کیا کیا ہے، یا اللہ آپ سے راضی ہو، میری بات کا کیا جواب ہے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا عرب میں تخاطب کا۔ اگر کوئی آدمی فن عربی سے واقف نہ ہو، وہ ایسی غلطی کرے، یہاں تو مولانا صاحب عربی کے فی البدی اشعار پڑھتے نظر آتے ہیں کئی مجالس میں، کہ ایسے ایسے اشعار پڑھ جاتے ہیں 7 معلقات کے جو لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتے، اور آپ اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ کر مولانا طارق جمیل صاحب جب اس طرح کی باتیں کریں تو تکلیف ہوتی ہے یار۔ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں نے یہاں کر نیگیٹو کامنٹ کرنا ہے، آپ دیکھیں میں نے اس پورے کامنٹ میں، اس پورے ویڈیو میں تمیز اور تہذیب کا بہت لحاظ رکھا ہے، حالانکہ میرا دل اس وقت بہت دکھا ہوا ہے، لیکن اینی وے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ایسی غلطیاں نہ کریں۔ خدا کے لیے جب قرآن کریم کے تراجم پڑھتے ہو، اس کو بیان کرتے ہو، تو ادب کا خاص لحاظ رکھو۔ اور سنیں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آیہ مبارکہ میں امام رازی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے پیارے رب نے فرمایا اپنے پیارے نبی سے کہ عفا اللہ عنکا، اس سے لازم نہیں آتا کہ آپ سے کوئی معاذ اللہ گناہ ہوا ہو۔ ایک جواب یہ ہے اس کا کہ حضور کا منافقین کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت دینا یہ گناہ تھا یا نہیں، یہ ایک بحث باز لوگوں نے کی ہے۔ یہ گناہ کیسے تھا جب اللہ نے منع ہی نہیں کیا؟ اللہ نے منع ہی نہیں کیا، اللہ نے آپ کو اجازت دی تو آپ نے اس کے اوپر فیصلہ فرمایا، اور اللہ کو یہی مقصود تھا کہ یہ بات یوں ہی ہوتی۔ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیں جلد نمبر 6 صفحہ 58۔ اچھا، اسی طرح قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ابو محمد مکی نے کہا کہ عفا اللہ عنکا، یہ افتتاح کلام کا کلمہ، یعنی کوئی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے عرب میں ایک اور رواج ہے، اصلحک اللہ وعزک اللہ، اللہ تمہاری اصلاح کرے اور تمہیں عزت دے، یہ کلام سٹارٹ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ سامنے والے نے کوئی غلطی کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے تیری اصلاح کرے۔ اسی طرح علامہ سمرقندی نے بعض علماء سے اس کا معنی یہ نقل کیا ہے کہ اللہ آپ کو عافیت سے رکھے، پھر باقی بات کی۔ اس لیے اللہ نے اپنی رحمت سے پہلے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف کرے تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو، پرسکون ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ خطاب فرماتا تو میرے نبی کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی۔ تو اللہ جانتا ہے کہ میرا نبی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے عفا اللہ عنکا سے خطاب فرمایا کہ اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ اس کے بعد باقی بات کی، لما اذنت لہم سے بات کرتا تو کوسچن ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کسی سے کوسچنیبل ٹون میں بات کریں اور بات کرنے والا بھی رب ہو تو مخلوق کے اوپر بہت بھاری ہے یہ کلام۔ اس لیے میرے رب نے یہ کرم فرمایا کہ اس طریقے اور اس اسلوب سے اپنے حبیب سے بات فرمائی کہ خلاف اولا کا مسئلہ بھی آ جائے اور نبی پر یہ محبت و التفات و اعزاز و تکریم و مکرم ہونا بھی سامنے آ جائے۔ علامہ آلوسی حنفی کو اٹھا کے دیکھیں، 1270 ہجری کے متوفی ہیں، 1270 ہجری کے۔ اس آیت میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد بھی یاد رکھو کہ فرمایا مجھے یوسف کے کرم اور صبر پر تعجب ہے کہ جب خوابوں کی تعبیر پوچھی گئی نا یوسف علیہ السلام سے تو انہوں نے یہ شرط ہی نہیں لگائی کہ پہلے مجھے نکالو پھر بتاؤں گا اس کا حل کیا ہے، بلکہ بتا دیا کہ اس حدیث میں حضور نے فرمایا حضرت یوسف کی اللہ حضرت یوسف کی مغفرت فرمائے، اور پھر جس کام پر مغفرت کا ذکر کیا وہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ خواب
آپ کی یہ تعبیر ہے کوئی گناہ نہیں تھا، تو اس سے بھی ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہوتی ہے، سامنے آتی ہے کہ عفا اللہ عنک کے بہت سارے امپلیمنٹیشن ہیں۔ تو اسی طرح اور بہت سارے طریقے سے علماء نے اسے بیان فرمایا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس کو یوں لکھنا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یہ کوئی جرم ہے یا stuff like that is totally unacceptable۔ اور آپ کو پتا ہے اس آیہ مبارکہ میں آپ کی طرف جرم سے کنایا کس نے کیا ہے؟ زمخشری نے کیا ہے۔ زمخشری پر علامہ آلوسی نے پھر سخت رد کیا ہے روح المعانی کی جلد نمبر 10 صفحہ 108 پر کہ تم نے اس آیت کی ایسی کیسی تفسیر کی، یعنی علماء نے ان تمام لوگوں کا رد کیا ہے جنہوں نے اس قسم کے الفاظ اپنی تفسیر میں لکھے ہیں، جرم کی طرف کنایا کیا ہو۔ علامہ احمد خفاجی نے بھی امام رازی اور قاضی ایاز کی طرح تقریر کی ہے، اور قاضی بیضاوی نے زمخشری کی اتباع میں جو لکھا ہے کہ عفا اللہ عنہ فرمانا اس بات سے کنایا ہے کہ آپ کا اجازت دینا خطا تھی، تو علامہ خفاجی نے زمخشری کے ساتھ ساتھ بیضاوی دونوں کا رد کیا ہے۔ اٹھا کے دیکھیے عنایت القادی کی جلد نمبر 7 صفحہ 573 اور 574، یعنی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے ان لوگوں کا سختی سے رد کیا ہے جنہوں نے حضور کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، سینسٹیو ہے۔ گو کہ ایک اور شخصیت کا نام ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، علامہ محی الدین شیخ زادہ، جو متوفی ہیں 951 ہجری کے۔ انہوں نے قاضی بیضاوی کو اس طرح ڈیفینڈ کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ قاضی بیضاوی نے جو الفاظ کا استعمال کیا اس سے مراد خط اجتہادی ہے، کہ خط اجتہادی گناہ نہیں ہوتی بلکہ اس پر تو اجر ملتا ہے کہ آپ کا یہ فعل ترک اولا کے قبیل سے تھا۔ حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی، اس کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 466 پر انہوں نے ان کو اس طرح ڈیفینڈ کیا ہے۔ اور آپ آ جائیں اگر علامہ قرطبی پر، ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی، وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کے بارے میں جو فرمایا، تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ سے ترک اولا صادر ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس خطاب میں آپ سے یوں خطاب فرمایا۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ جیسا میں نے آپ سے ذکر فرمایا کہ یہ باتیں وہ ہیں جن سے اللہ نے اپنے نبی کو منع نہیں فرمایا، تو یہ نبی نے اپنے طرف سے جو کام فرمائے، جو امر فرمایا، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ایکسپلین کیا ہے اپنے نبی سے، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان خطابت کی بات ہے۔ یہاں تو تکریم کا پہلو نکلتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، یہ تو محبت آمیز خطاب ہے، یہاں تو محبت کا پہلو نکلتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے الفاظ انبیاء کرام کے لیے استعمال کریں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کیونکہ عربی زبان میں جو لوگ لسان العرب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے الفاظ ہونا عفا اللہ عنک، اس کا معنی جو ہے بڑھانا یا زیادہ ہونا بھی ہوتا ہے، اسی طرح زیادہ کرنا یا بڑھانا بھی ہوتا ہے، یا اور بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں اس کے۔ تو ایک ہی معنی پہ اصرار کرنا اور دوسرے تمام معنی کو اگنور کرنا، جبکہ پتہ ہو کہ یہاں کانٹیکسٹ کیا ہے۔ پھر عرب زبان میں محاورے کا جو استعمال ہے اس کے اوپر بھی ہم نے خاص ایمفیسس رکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ تفصیل جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اس کی وجہ صرف یہی ہے، ایک طرف تو دل دکھا ہوا ہے اور دوسری طرف یہ کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، مجھ عاجز گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ادب کا دامن کسی لمحے بھی چھوڑ دیں۔